السلام علیکم۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم میں تعلیمی نظام کس طرح تھا۔ آج بات کرتے ہیں کہ ان کے ٹائم میں معاشرتی نظام کس طرح تھا۔ اسلام کی آمد سے پہلے عربین پیننسولا میں کون سے سوشل کرائسس موجود تھے، اور اسلام کی آمد کے بعد کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سارے سوشل کرائسس کو ٹیکل کیا، اور اس معاشرے میں جو جاہلیہ پیریڈ تھا تو اس معاشرے میں جو غلط قسم کے رسم رواج تھے تو کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سارے رواج کو ختم کیا، اور کس طرح انہوں نے اس سوسائٹی کو مکمل طور پر تبدیل کیا۔ تو اس پر آج بات کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے اسلامک سوشل سیکیورٹی سسٹم۔ پچھلے ویڈیوز میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا تھا، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ عربین پیننسولا میں بہت سارے ٹرائبس رہتے تھے، اور یہ سارے ٹرائب جو تھے وہ سارے انڈیپینڈنٹ تھے۔ مطلب کہ ان سارے ٹرائبس کے اوپر کوئی سنٹرلائز گورنمنٹ نہیں تھا، کوئی ایسا نیوٹرل کوئی رولر نہیں تھا جو ان سارے ٹرائبس کو کنٹرول کرتے، اور یہ سارے ٹرائب جو تھے وہ انڈیپینڈنٹ تھے، اور یہ سارے ٹرائب اپنے فیصلے خود کرتے تھے۔ ان سارے ٹرائبس میں ان کا ایک سربراہ ہوتا تھا جو ٹرائبس کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور اس کو وہ اپوائنٹ کرتے تھے، اور پھر اس ٹرائب سے ریلیٹڈ جتنے بھی فیصلے ہوتے تھے تو وہ ہیڈ ڈیسائیڈ کرتا تھا۔ کسی پر وار ڈکلیئر کرنی تھی یا کچھ بھی کرنا تھا تو وہ ٹرائب کرتا تھا۔ اچھا، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس ٹائم اگر آپ عربین پیننسولا میں رہتے تھے تو آپ کے لیے ایک ٹرائب کا حصہ ہونا بہت لازمی تھا۔ اگر اس ٹائم آپ ٹرائب کا حصہ نہیں ہوتے تھے تو آپ کے لیے وہاں پر رہنا بہت مشکل ہوتا تھا، کیونکہ اگر آپ ایک ٹرائب کا حصہ تھے اس ٹائم تو کوئی آپ سے ٹکر نہیں لے سکتا تھا۔ اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ ہوتا تھا، کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو آپ کے پیچھے آپ کی پورا جو قبیلہ تھا، پورا ٹرائب تھا تو وہ کھڑا ہوتا تھا، اور آپ کے بہاف پر وہ جنگ ڈکلیئر کرتا تھا اور ٹرائبس کے اوپر۔ لہٰذا اگر آپ ایک ٹرائب کا حصہ ہوتے تھے تو یہ آپ کے لیے ایک سیکیورٹی ہوتی تھی۔ میں آپ کو ایک مثال بھی دے دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تعلق تھا قریش سے مکہ میں، اور مکہ میں ان کی جو کلین تھی وہ تھی بنو ہاشم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 11-12 سال مکہ میں گزارے تھے، لیکن ان 11-12 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف قریش والوں نے کوئی ایگریسو ڈیسیجن نہیں لیا تھا۔ مطلب کہ پرسیکیوشن وغیرہ انہوں نے باقی مسلمانوں کے اوپر کی تھی، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جائے تو انہوں نے ان کے خلاف کوئی ایگریسو ایکشن نہیں لیا تھا۔ اب اس کی مین ریزن یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق تھا بنو ہاشم قبیلے سے، اور بنو ہاشم قبیلے کا جو سربراہ تھا، جو ان کا چچا تھا ابو طالب، تو انہوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود بھی کہا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میرے اندر خون ہے، تو لہٰذا آپ اپنے مشن کو جاری رکھیں اور کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ لہٰذا قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس ٹائم ایکشن اسی وجہ سے بھی نہیں لیا کیونکہ ابو طالب کا سپورٹ تھا ان کے پاس۔ لیکن جب 11-12 سال ابو طالب جب اس کے بعد پھر وفات ہوتے ہیں اور ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی سپورٹ چلی جاتی ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکہ میں رہنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر وہ ہجرت کرتے ہیں مدینہ۔ تو لہٰذا اس ٹائم آپ کا ایک ٹرائب کا حصہ ہونا بہت لازمی ہوتا تھا۔ اچھا، سیکنڈ پوائنٹ کہ یہ جو ٹرائبس ہوتے تھے اس ٹائم، تو ان ٹرائبس کے درمیان کوئی باؤنڈ وغیرہ نہیں ہوتا تھا، کوئی ایگریمنٹ وغیرہ نہیں ہوتا تھا، اور ان سب کے درمیان خون خرابہ بھی ہوتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر وہ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، اور خون خرابہ اس طرح ہوتا تھا، مثال کے طور پر اگر ایک بندہ ہے، ایک ٹرائب سے اس کا تعلق ہے، وہ کسی اور بندے کو مارتا ہے جس کا تعلق کسی اور ٹرائب سے ہے، تو دونوں قبیلے جو تھے وہ آمنے سامنے ہوتے تھے، اور بجائے یہ کہ اس رسپانسیبل شخص کو جس کا تعلق کسی قبیلے سے ہوتا تھا اور وہ ذمہ دار ہوتا تھا اس مرڈر کے لیے، تو بجائے یہ کہ وہ ان کو پنش کرتے، ان کو رسپانسیبل ڈکلیئر کرتے، تو پورا قبیلہ جو تھا وہ ایک دوسرے کے اوپر وار ڈکلیئر کرتا، اور ہر طرف خون خرابہ ہوتا تھا۔ اب اس ایشو کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ٹیکل کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کیا، کیونکہ اس ٹائم وہ اتنے پاورفل نہیں تھے، نہ ان کے پاس کوئی آرمی تھی، نہ ان کے پاس کوئی ملٹری تھی، کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ لہٰذا انہوں نے اس ایشو کو اس طرح ریزولو کیا کہ انہوں نے
ان سب کے سامنے کچھ شرائط رکھے۔ شرائط یہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس طرح ہے کہ اگر ایک بندہ، ایک مسلمان، کسی اور قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو اگر قتل کرے گا تو لہٰذا بجائے یہ کہ پورا قبیلہ اٹھے گا اور وہ سارے قبیلے کے اوپر اٹیک کرے گا، تو جس بندے نے قتل کیا ہے تو اس کو صرف پنش کیا جائے گا، سزا صرف اس بندے کو دی جائے گی جس نے قتل کی ہے، اور سزا جو ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی بھی صرف کلین اس خاندان کے پاس ہوگی، اس ٹرائب کے اندر جو وکٹم ہے، جس کا تعلق اس کلین کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بجائے یہ کہ پورا قبیلہ اٹھتا ہے اور وہ کسی اور ٹرائب پر اٹیک کرتا ہے تو یہ چیز نہیں ہوگی۔ رسپانسبل جو ہے، جو اختیار ہوگا وہ فادر کے پاس ہوگا، وہ مدر کے پاس ہوگا، یہ نہیں کہ فادر اس کا موجود ہے اور پورا قبیلہ اٹھتا ہے اور وہ دوسرے ٹرائب پر اٹیک کرے گا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سسٹم کو اس طرح چینج کیا کہ انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہوگا کہ جو مسلمان قتل کرے گا صرف اس کو ہی قتل کیا جائے گا، یا آپ اس کو قتل کریں گے، اگر قتل نہیں کریں گے تو پھر اس کا آپ تاوان لیں گے۔ تاوان اس طرح ہوگا کہ آپ 10 اونٹ جو ہے آپ اس وکٹم فیملی کو بدلے میں دیں گے، اور تیسرا شرط یہ رکھا کہ آپ انہیں معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اخوت بھائی چارہ کا کنسیپٹ بھی رکھا کہ سارے مسلمان آپس میں بائی ہے، اور مختلف قسم کے طریقوں سے انہوں نے ان کو انکریج کیا۔ لہٰذا جو خون خرابہ ہوتا تھا اس ٹائم ٹرائبس کے درمیان، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ٹیکل کیا، جسے ہم کہتے ہیں اسلامک سوشل سیکورٹی سسٹم۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیاب ہوئے، اور انہوں نے کافی حد تک جو جاہلیہ پیریڈ کے ٹائم سے جو خون خرابہ ہوتا تھا تو لوگوں نے وہ چیز مکمل طور پر بند کی۔ اچھا، سیکنڈ پوائنٹ تھا فیملی اینڈ میرج سسٹم۔ اچھا، اسلام کی آمد سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عربین پیننسولا میں 2 قسم کے سوسائٹیز ہوتے تھے۔ ایک ہمارے پاس پیٹریارکی سوسائٹی ہوتی تھی اور ایک ہمارے پاس میٹریارکی سوسائٹی ہوتی تھی۔ اب یہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پیٹریارکی سوسائٹی یہ ہے جس میں میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جو ہمارا معاشرہ ہے آج یہاں پر، تو ہمارے معاشرے میں آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر زیادہ تر جو فیصلے ہوتے ہیں تو وہ میل حضرات کرتے ہیں، مرد حضرات کرتے ہیں۔ خواتین کو ہم زیادہ، خاص کر جو ریموٹ ایریاز ہوتے ہیں، جو دیہات وغیرہ ہوتی ہے، تو جو خواتین ہوتی ہے تو ان کو زیادہ تر انفیریئر سمجھا جاتا ہے اور ان کو ڈیسیجن میں انکلوڈ نہیں کیا جاتا ہے۔ سارے جو فیصلے ہوتے ہیں تو وہ مرد حضرات کرتے ہیں۔ اب خیر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ یہ سارے چیزیں چینج ہو رہی ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی، جو کہ ہم انگلش میں اسے کہتے ہیں، سوشالوجی میں ہم اسے کہتے ہیں پیٹریارکی۔ اچھا، ایک میٹریارکی سوسائٹی ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل اپوزٹ ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ خواتین جو ہے ان کے پاس پاور ہوتا ہے، اور جو اختیار ہوتا ہے، ڈیسیجن ہوتی ہے تو وہ خواتین کرتی ہے۔ اچھا، اب اس ٹائم کی عربین پیننسولا کی بات کی جائے تو وہاں پر اگر مکہ کی بات کی جائے تو مکہ کی جو سوسائٹی تھی تو وہ پیٹریارکی سوسائٹی تھی، یعنی وہاں پر میل حضرات جو تھے وہ پاور میں تھے، میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی تھی۔ مدینہ کی بات کی جائے اور خیبر کی بات کی جائے اور طائف کی بات کی جائے تو یہاں پر میٹریارکی تھی، یہاں پر جو تھا وہ جو عورت تھی تو ان کے پاس پاور ہوا کرتا تھا۔ اچھا، اب اس ٹائم جب میٹریارکی مطلب مختلف قسم کے سوسائٹیز ہوا کرتے تھے، تو اگر میٹریارکی سوسائٹی کی بات کی جائے تو اس طرح ہوتا تھا، شادی اس طرح ہوتا تھا کہ آج تو جب ایک عورت کی شادی ہوتی ہے تو وہ جو خاون ہوتا ہے تو اس کے گھر میں وہ شفٹ ہوتی ہے، مووڈ ہوتی ہے۔ اس ٹائم جو میٹریارکی سوسائٹی ہوتی تھی تو اس میں شادی ہو جاتی تھی، لیکن عورت جو تھی وہ رخصتی نہیں کرتی تھی، اور خاون اور عورت کے درمیان جو ازواجی تعلقات تھے وہ ایک بریف ٹائم کے لیے جو تھے وہ ہوتے تھے، اور وہ تب ہوتے تھے جب دونوں ٹرائبس کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ بس وہی ٹائم ہوتا تھا جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ازواجی تعلقات قائم کرتے تھے۔ اچھا، جب ان کے درمیان کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو بجائے یہ کہ وہ بچہ فادر کے خاندان میں جاتا تو وہ ماں کے خاندان میں ہی رہتا، تو وہ ایک وومین ڈومینیٹڈ سوسائٹی تھی، تو بہت سارے ایشوز تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ سسٹم جو تھا وہ
پیٹریارکی میں بھی موجود تھا، لیکن وہاں پر ڈیفرنٹ تھا، وہاں پر وہ والا سسٹم تھا جو آج ہماری سوسائٹی میں ہے۔ اچھا، مختلف قسم کی شادیاں ہوتی تھی وہاں پر۔ ایک شادی تو ایسی تھی کہ وہ 2-3 گھنٹے کے لیے بھی نکاح کرتے تھے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، پھر وہ ایک دوسرے کو طلاق دیتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک شادی جو آج ہماری سوسائٹی میں ہوتی ہے کہ ایک خاوند ہوتا ہے اور ایک بیوی ہوتا ہے، اس قسم کی شادی ہوتی تھی۔ تیسری قسم کی شادی ایسی ہوتی تھی کہ ایک عورت ہوتی تھی اور اس کے بہت زیادہ خاوند ہوتے ہیں، جسے ہم کو پولینڈری جسے ہم کہتے ہیں، کہ ایک عورت کے بہت زیادہ جب خاوند ہوتے ہیں اسے ہم پولینڈری کہتے ہیں۔ اچھا، جب وہ سارے خاوند ایک عورت کے ساتھ ازواجی تعلقات قائم کرتے تھے، تو جب وہ بچہ پیدا ہوتا تھا تو پھر وہ عورت ڈیسائیڈ کرتی تھی کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اس قسم کا ایک نکاح ہوتا تھا۔ اچھا، ایک نکاح یہ ہوتا تھا کہ ایک مرد کے بہت ساری بیویاں ہوتی تھی، تو مختلف قسم کے سسٹم ہوتے تھے۔ تو ایک بہت برا سسٹم تھا، سوشل کرائسس تھا وہاں پر اسلام کی آمد سے پہلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سسٹم کو مکمل چینج کیا، انہوں نے میٹریارکی کو مکمل ختم کیا اور پیٹریارکی کو انہوں نے ترجیح دی، میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی۔ اس میں اس طرح کیا کہ انہوں نے کہا کہ شادی کے بعد جو عورت ہے وہ خاوند کے گھر میں منتقل ہوگی اور مرد حضرات کے اوپر ساری رسپانسبلٹی ہوگی، جو ان کے جو سوشل جو رائٹس ہے، اکنامک رائٹس ہے، فائنینشیل رائٹس ہے، پولیٹیکل رائٹس ہے، یہ سارے خاوند جو تھے وہ اپنی بیوی کو دے گا۔ اس کے علاوہ اسلام نے جو ہے عورت کو خلے کا حق بھی دیا کہ اگر شادی کے بعد عورت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ میری فریڈم کو کوئی خطرہ ہے تو عورت جو ہے وہ طلاق لے سکتی ہے، جسے اسلام میں ہم خلا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیریٹنس کا سسٹم جو قرآن شریف میں موجود ہے کہ عورت کو انہوں نے اس ٹائم 1400-1500 سال پہلے انہوں نے عورتس کو حقوق دیے، فائنینشیل حقوق انہوں نے ان کو دیے کہ اگر ایک باپ مرتا ہے تو اس کی جتنی بھی جائیداد ہے، مال دولت ہے، تو اس میں صرف مرد حضرات جو ہے وہ ان کا شیئر نہیں ہے، بلکہ عورتوں کو بھی پوری طرح حقوق دیا جائے گا۔ تو عورتوں کو باپ کے حصے میں بھی حقوق دی گئی، اسی طرح خاوند کے حصے میں بھی حقوق دی گئی۔ تو عورتوں کو جو تھی وہ پولیٹیکل، اکنامک اور سوشل رائٹس بھی انہوں نے اس ٹائم دیا۔ اور شادی جو باقی شادی ہوتی تھی تو سارے شادی کو انہوں نے ختم کیا اور ایک ہی شادی ہے جو آج موجود ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس طرح کیا کہ اس ٹائم ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک خاوند جو تھا وہ مور دین 4 بیویوں کو ایک ساتھ رکھ سکتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم بھی تھا، تو اس کے بعد یہ حکم آیا کہ مرد حضرات صرف 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں، 4 بیویوں کے علاوہ وہ باقی بیویاں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس قسم کے سسٹم کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں پھر چینج کیا۔ اچھا، تیسرا پوائنٹ ہے اکنامک سسٹم۔ اب عربین پیننسولا میں اکنامک سسٹم اس طرح ہوتا تھا کیونکہ وہاں پر تیل تو نہیں تھا۔ اگر تیل کی بات کی جائے تو سعودی عربیہ میں تیل کی ڈسکوری ہوئی تھی 20th سینچری میں، اور اس سے پہلے وہاں پر تیل نہیں تھا، نہ کوئی کوئلہ تھا وہاں پر، نہ کوئی نیچرل ریسورسز تھے۔ تو لہٰذا ان کی جو اکانومی تھی وہ ڈیپینڈنٹ تھی، ایک تو پیسٹورل ٹرائب تھا۔ پیسٹورل ٹرائب مین جو آج کل آپ دیکھتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت جو نومیڈک سوسائٹی ہوتی ہے، نومیڈک ٹرائبس ہوتے ہیں جن کے پاس شیپس ہوتے ہیں، گوٹس ہوتے ہیں، مطلب بکری ہوتی ہے اور گوٹس ہوتی ہے، اور وہ ایک جگہ ایک بڑی تعداد میں ہوتی ہے، اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، پھر دوسری جگہ جاتے ہیں، اور اس طرح وہ گھومتے رہتے ہیں۔ تو وہ ان کو خوراک دیتے ہیں ان گوٹس اور شیپس کو، اور ان شیپس اور گوٹس سے جو فوڈ انہیں ملتا ہے تو وہ ان پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو اس پیسٹورل ٹرائب میں اس طرح ہوتا تھا کہ ایک بندہ جو تھا وہ اس پر سارے لوگ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے تھے، سارے لوگ اکٹھے مل کر ان شیپس اور گوٹس کا خیال رکھتے تھے، اور جن سے ان کی آمدنی ہوتی تھی اور انہیں خوراک ملتا تھا۔ اچھا، ایک تو یہ سسٹم تھا۔ دوسری ٹرائب یہ تھی جسے ہم کہتے ہیں مرکنٹائل، یعنی جو بزنس مین ہوتے تھے، جو پیسٹورل نہیں ہوتے تھے لیکن وہ تجارت کرتے تھے۔ اب تجارت اسی وجہ سے جب وہ کرتے تھے تو تجارت میں اگر بات کی جائے تو وہ سارے ٹرائب ایک بندے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے، اور جو بندہ ہوتا تھا، جو رسپانسیبل ہوتا تھا، ہیڈ ہوتا تھا، تو وہ اس ٹرائب کو ڈسٹرائی بھی کر سکتا تھا اور ٹھیک بھی کر سکتا تھا۔ مین کہ اگر وہ ایسے پالیسیز بناتا اس ٹائم جس سے اس ٹرائب کو نقصان ہوتا تھا، اور ایسی پالیسیز بھی وہ بنا سکتا تھا جس سے اس ٹرائب کو فائدہ ہوتا تھا، لہٰذا وہ اس کے جو انٹیلیجنس، جو جینیس تھی، تو اس پر سارا چیز ڈیپینڈنٹ تھا۔
اس کی بات کی جائے تو قریش میں جتنے بھی تھے وہ مرکنٹائل تھے، قریش کے اندر جتنے بھی کلینز تھے. اچھا، اسی وجہ سے اس جو مرکنٹائل ٹرائبس کی بات کی جائے تو مرکنٹائلس کے اندر بہت سارے ڈسپیوٹس تھے، اور ان ڈسپیوٹس کی وجہ سے بہت سارے ٹرائب جو تھے وہ بہت سارے سب کلینز میں ڈیوائیڈ ہو چکے تھے. تو اس قسم کے اکنامک سسٹم تھے وہاں پر مدینے میں. تو یہ ایک اس طرح سسٹم تھا کہ جو مرکنٹائل ٹرائبس تھے تو وہ انڈیویجولیزم کی طرف بھی گئے تھے، اور جو باقی جو ٹاؤنز میں لوگ تھے پیسٹوریل تھے تو وہ ان کی بہت بری حالت تھی، اور جو ان پر وہاں سود کا سسٹم بھی تھا. تو لہٰذا ایک بہت بڑا وہ تھا، جو غریب تھے تو وہ دن بدن جو تھے وہ غریب ہو رہے تھے، اور جو پیسے والے تھے تو وہ دن بدن امیر ہو رہے تھے. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تھا اس سسٹم کو بھی ختم کیا، اور انہوں نے اسلامک جو اکنامک سسٹم تھا وہاں پر ان کو امپلیمنٹ کیا. زکوٰۃ انٹروڈیوس کی، خرچ ٹیکس لگایا، پول ٹیکس لگایا، فے ٹیکس لگایا، عشر کا انہوں نے انٹروڈکشن کیا. اور زکوٰۃ اسی وجہ سے کیا کہ جو مالدار ہیں ان سے ٹیکس لی جائے اور وہ غریبوں پر خرچ کی جائے. اسی طرح پیسٹورل سوسائٹی کافی حد تک انہوں نے ختم کی، اور پھر مسلمان جب مال غنیمت آئی مسلمانوں کے پاس جنگوں کے بعد تو پھر مسلمان جو تھے وہ ان کی حالت کافی بہتر بھی ہوئی اس کے بعد. اچھا، اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سود تھا اس کو کمپلیٹلی بین کیا، کیونکہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی تھا. تو لہٰذا سود کو انہوں نے ڈسکریج کیا، اور سود کے بعد جو عربین پیننسولا میں جو بینکرز تھے یا بڑے بڑے اکانومسٹ تھے جو پیسے دیتے تھے اور ہائی ریٹ پر وہ لوگوں سے سود لیتے، تو وہ سسٹم کو بھی انہوں نے ختم کیا. اور سب سے پہلا جو سود ختم کیا تھا تو انہوں نے اپنے چچا ابو حمزہ، جو ان کے چچا تھے، تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ہیوج انٹرسٹ پر انہوں نے لوگوں کو اماؤنٹ دیا تھا. تو سب سے پہلا جو سود تھا تو انہوں نے حضرت اپنے چچا حمزہ کا ختم کیا تھا. اچھا، اس کے علاوہ اگر بات کی جائے سلیوری کی، سلیوری کی جب بات کی جائے تو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں اسلام کو، کہتے ہیں کہ اسلام جو تھے انہوں نے سلیوری کو ختم نہیں کیا تھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تنقید بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلیوری کو کیوں ختم نہیں کیا تھا، کیوں اس ٹائم غلامی تھی. دیکھیں، یہ اس ٹائم پاسبل نہیں تھا. اگر آج کی بات کی جائے تو آج کل ہمارے پاس روبوٹس ہے، ہمارے پاس آئی ٹی ہے، ہمارے پاس ماڈرن ایکوپمنٹس ہے، ہمارے پاس مشینری ہے. اور آج کل اگر میں آپ کو بتا دوں کہ اگر جو آج کل ہم جو ڈیپینڈنٹ ہے آئی ٹی کے اوپر، اگر ہم انٹرنیٹ کو اور سارے آئی ٹی سسٹم کو ختم کرے کچھ ٹائم کے لیے تو ہم ٹائم نہیں رہ سکتے اس کے علاوہ، کیونکہ ہمارا سارا پورا نظام سب کچھ جو ہے وہ آئی ٹی کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے. اگر ہم اس کو ختم بھی کریں گے تو اس کے لیے ہمیں کوئی الٹرنیٹو سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا اور اسے ہمیں ٹائم دینا ہوگا. لہٰذا اگر اس ٹائم کی بات کی جائے تو وہاں پر جتنا جو مشینری ہوتی تھی وہ نہیں ہوتی تھی، کوئی آئی ٹی نہیں تھا، کوئی روبوٹس نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. تو لہٰذا سارا کام وہاں پر انسان کرتے تھے، ہیومنز کرتے تھے. اسی وجہ سے وہاں پر سلیوری تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلیوری کو ختم تو نہیں کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرسٹ ٹائم انسان کی تاریخ میں سلیوز کو رائٹس دیے. کس طرح رائٹس دیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کے پاس غلام ہے تو آپ انہیں اس طرح کھلائیں گے جس طرح آپ خود کھائیں گے، آپ انہیں وہ کپڑے دیں گے جو کپڑے آپ خود پہنیں گے، اور آپ وہ سب کریں گے جو آپ اپنے بھائی کے لیے کرتے ہیں اور اپنے بہن کے لیے کرتے ہیں. اور اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ انہیں معاف کریں، اور اگر وہ ایسی غلطی کرتے ہیں کہ جو قابل معافی نہیں ہے تو آپ انہیں آزاد کر دیں. اسی طرح انہوں نے غلام لڑکیوں کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ آپ کے پاس جو غلام لڑکیاں ہیں تو انہیں پہلے ایجوکیٹ کرے، پھر انہیں آزاد کرے، اور پھر ان کے ساتھ آپ شادی کریں. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرسٹ ٹائم ان پر سلیوز کے اوپر جو پرسیکیوشن ہوتی تھی، جو ظلم ہوتا تھا، تو انہوں نے ان کو ڈسکریج کیا اور انہوں نے ان کو فرسٹ ٹائم رائٹس دیے تھے. اگر ماڈرن ٹائم کی بات کی جائے تو یو ایس میں سلیوری کب ختم ہوئی تھی؟ 1965 میں جو پریزیڈنٹ ابراہم لنکن تھا تو اس کے ٹائم میں جو تھی وہ امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی. اور آج بھی وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جو بلیکس اور وائٹ ہے تو ان کے درمیان ایشو چل رہے ہیں. اینٹی سیمیٹزم پر بات کی جاتی ہے دنیا کے اندر. تو غلامی جو ہے وہ اگر یو ایس کی بات کی جائے تو انڈیپینڈنس کے بعد جو یو ایس کے جو 4-5-6 پریزیڈنٹ رہ چکے تھے تو ان کے پاس اس ٹائم آفس میں بھی غلام ہوا کرتے تھے. تو لہٰذا اب
آج کی دور کی بات کی جائے تو آج کل ہم نے انوینشن کی ہے، آئی ٹی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، یہ سارے ایکوپمنٹس ہمارے پاس موجود ہے، تو لہٰذا جو ہیومنس کا جو کام تھا تو وہ مشینوں پر منتقل ہو چکا ہے، تو آٹومیٹیکلی سلیوری ختم ہو چکی ہے۔ اچھا، ایک اور بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس ٹائم لونڈیا کونکیوبائنس بھی تھی اسلام میں، اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی تھا۔ دیکھیں یہ بھی اس ٹائم ایک سسٹم تھا، لیکن اسلام کی جو اسپرٹ تھی وہ یہ تھی کہ اس سسٹم کو گریجولی ختم کی جائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی رولز تھے اسلام میں، تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، سنت بتدریج، کہ آہستہ آہستہ آپ جو ہے وہ سسٹم کو ختم کریں گے۔ مطلب جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو شراب اب بھی اس ٹائم پروہیبٹڈ نہیں تھا، شراب جو تھا وہ جاری تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ شراب کو ہم ایک دم ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ سلیوری تھی، سلیوری کو انہوں نے ایک دم ختم نہیں کیا، غلط قسم کے رواج تھے، انہوں نے رواج کو ختم نہیں کیا، تو آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے چیزوں کو ختم کیا تھا۔ تو سلیوری جو ہے وہ اسلام اس کے خلاف ہے، کنکیوبائنس کے خلاف ہے، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو باقی خلفائے راشدین کے ٹائم میں یا اوٹومنس کے ٹائم میں ہم اس کنکیوبائنس کو، اس جو لڑکیاں جسے ہم لونڈیاں بناتے تھے، اس سسٹم کو ختم کی جائے تو وہ ختم ہونا چاہیے تھا۔ لیکن بعد میں جب ہم ملوکیت کی طرف گئے، خاص کر اوٹومنس امپائر کے ٹائم میں، وہ سارے ان کے پاس بہت سارے کنکیوبائنس ہوا کرتے تھے، تو لہٰذا ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس سسٹم کو ہم ختم کر دیتے، تو اس سسٹم کو ہم نے ختم نہیں کیا، تو لہٰذا یہ ہمارا ہی مسٹیک ہے، اسلام جو ہے اس کے خلاف ہے۔ تو یہ سارا جو تھا وہ سسٹم تھا، سوشل کرائسس تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عربین پیننسولا میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سسٹم کو مکمل چینج کیا، اکنامک سسٹم کو چینج کیا، لوگوں کو پروٹیکشن دیا، لوگوں کو کہا کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ کافی عزیز ہے، آپ کا جو خون ہے تو وہ آپ خون خرابہ نہ کرے۔ تو لوگوں کا جو سٹیٹس تھا، لوگوں کی جو مینٹلٹی تھی، جو ایک ہیومن کو وہ جانور سمجھتے تھے، تو انہوں نے ان کو عزت دی، اور وہ سارے غلط قسم کے رسم رواج کو انہوں نے ختم کیا، سلیوری کو ختم کیا، سود کو ختم کیا۔ اسی طرح جو فیملی سسٹم تھا، جو سٹرکچر تھا اس معاشرے میں، میرج، بہت سارے میرج ہوا کرتی تھی، تو ان سارے سسٹم کو انہوں نے ختم کیا۔ تو یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انڈر جو معاشرتی نظام تھا، تو یہ سارا اس کے انڈر سسٹم تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔